بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون معزز اور مکرم سامعین کرام، ایک مسلمان کا اس بات پہ کامل یقین ہے کہ ایمان کی تکمیل غموں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات، تقوی، کامیابی اور ہدایت کا حصول، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت الفردوس کا دخول، یہ اقامت نماز کے بغیر ناممکن ہے۔ اور نماز وہی انسان کے لیے فلاح و فوز کی ضامن ہے کہ جس نماز کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت نصیب ہو جائے۔ ایسے بھی کئی بد نصیب لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، کہ جو رب العالمین کے بارگاہ میں اگر آئیں اور آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو بھی جائیں تو تب بھی اللہ رب العالمین ان کی نماز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ان کی نماز کو رد کر دیا جاتا ہے۔ ان کا اللہ کے گھر میں آنا اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں فرماتے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ کون سے ایسے بد نصیب ہیں کہ جو رب العالمین کے بارگاہ میں آئے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو قبول نہیں فرماتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بد نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ 10 ایسے بد نصیب لوگوں کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ جو اگر نماز ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کی نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال کو سن کے ان سے اجتناب کر کے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا بد نصیب بندہ جس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت، تباہی، بربادی ہے کس بندے کے لیے؟ جو نماز پڑھنے والا ہے۔ اور کس لیے ہلاکت اور تباہی ہے؟ فرمایا الذین هم یراءون، نماز ریاکاری کی وجہ سے پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتا ہے، اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتی ایسے بندے کو اس کی نماز، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ فرمایا جو انسان اوروں کو بھی میرے ساتھ شریک بناتا ہے تو میں ایسے انسان سے بھی بے نیاز ہوں، اور جس کو میرے ساتھ شریک بنا رہا ہے میں اس سے بھی بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری،
جو انسان عمل کرتا ہے نیکی کا عمل، لیکن میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بنا لیتا ہے. نماز پڑھتا ہے مجھے دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے بھی. فرمایا ترکتہ وشرکہ، مجھے نہ اس بندے کی پرواہ ہے نہ مجھے اس کی نماز کی پرواہ ہے. جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں. اور دکھاوے کے لیے نماز کو پڑھنا، ریاکاری کرنا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے یہ منافقین کی علامت ہے، منافقین کی صفت ہے. کیا فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. فرمایا نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ. یراؤون الناس، اور آنے کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہوتا، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں. منافقین کی علامت ہے. جو بندہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے ایسے بندے کی نماز بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ وہ کون سا بد نصیب ہے جس کا بارگاہ الہی میں آنا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، جس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر. فرمایا جس بندے نے اذان کے کلمات کو سن لیا، اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑ گئی، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آیا، فلا صلاة له، تو اس بندے کی بھی کوئی نماز نہیں جو اس نے گھر میں ادا کی ہے. ہاں الا من عذر، اگر کوئی عذر ہے، بیماری ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ساتھ وضاحت فرما دی. لیکن اگر بغیر عذر کے کوئی بندہ اذان کی کلمات کو سن کے مسجد میں نہیں آتا، ایسے بندے کی نماز کو رب العالمین قبول نہیں فرماتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی تھے. اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا بھی ہوں، راستہ بھی خراب ہے اور میرا گھر بھی مسجد سے دور ہے، مجھے مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں، لہذا مجھے اجازت دے دی میں گھر میں نماز ادا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، فرمایا تجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن وہ صحابی خوشی خوشی جانے لگے تو فوراً بلایا اور سوال کر دیا هل تسمع النداء للصلاة؟ فرمایا جہاں پہ تیرا گھر موجود ہے اذان کی آواز پہنچتی ہے، اذان کے کلمات تیرے کانوں میں پڑتے ہیں؟ صحابی کی عظمت پہ قربان جائیے، سچ بولا، فوراً بتایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے کلمات کو میں سنتا ہوں، چون چرا نہیں کی، کوئی حیلہ بہانہ نہیں کیا. فرمایا اذان کے کلمات وہ تو میرے کانوں میں پڑ جاتے ہیں. فرمایا قال فاجب، فرمایا اگر اذان سنتا ہے تو پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی، گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جو بندہ بلا عذر مسجد میں نہیں آتا، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، یہ بھی ایسا بد نصیب ہے جس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا. تیسرے نمبر پہ وہ کون سا بد نصیب ہے جس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، غیر کی خبریں بتانے والے کے پاس جاتا ہے، کل کی خبریں بتانے والے کے پاس جاتا ہے، فسألہ عن شیء، اس کے پاس جا کے کہتا ہے بابا جی میرا ہاتھ دیکھو تے دسو یہ کاروبار کی لکیر ہے کہ نہیں، میرا ہاتھ دیکھو تے دسو میرے شادی کی کوئی لکیر ہے کہ نہیں، یہ کاروبار کر لوں یا نہ کروں. غیر کی خبریں بتانے والے کے پاس جاتا ہے، اس سے جا کے خبریں پوچھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیسا بنے گا میرے ساتھ. فرمایا لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو ایک دفعہ نجومی کے پاس جائے، غیر کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے، 40 راتوں تک اللہ رب العالمین اس بندے کی نماز کو قبول نہیں فرماتے. آج ہماری اکثریت کا کیا حال ہے؟ قدم قدم پہ ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں ایک در کو چھوڑ کے لوگوں سے، اور کن لوگوں سے جو خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے.
جس کو اپنی قسمت کا نہیں پتا، جس کو اپنے کل کا نہیں پتا، وہ کیا ہمیں کل کی خبر بتائے گا؟ وہ کیا ہمیں ستاروں کی خبریں دے گا؟ اور اگر دے بھی دے بالفرض محال، اگر دے بھی دے تو اس بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ نجومی کے پاس چلا گیا، اس کی بات کی تصدیق کر لی، 40 راتوں تک اللہ رب العالمین اس کی نماز ہی قبول نہیں فرمائیں گے۔ چوتھے نمبر پہ کون سا بد نصیب ہے جس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا، جس کی نماز کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا۔ فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ شراب پیتا ہے، شراب کا ایک گھونٹ بھی اگر اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، ایسے بندے کی بھی 40 دنوں تک اللہ رب العالمین نماز کو قبول نہیں کرتے۔ فَإِن تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما کے اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ فَإِنْ عَادَ، اگر دوبارہ شراب پیتا ہے تو 40 دنوں تک پھر اللہ رب العالمین اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتے۔ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن اس کے باوجود اگر توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، اس بندے کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ عَادَ، اگر تیسری مرتبہ بھی شراب پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، تیسری مرتبہ بھی شراب پی کے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، اگر چوتھی مرتبہ یہ پھر شراب پیتا ہے، 40 دنوں تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبْ عَلَيْهِ، اگر پھر اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا بھی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے۔ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو خبال نامی نہر سے پلائیں گے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبال نہر یہ کیسی نہر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر من صدید اہل النار، یہ وہ نہر ہے جس کے اندر جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کی پیپ اور ان کے گند جو ہیں ان کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرما دے۔ اس نہر سے فرمایا اس بندے کو قیامت کے دن پلایا جائے گا۔ جو بندہ شراب پینے والا ہے 40 دنوں تک نماز قبول نہیں۔ اب ذرا سوچئے اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس خبیث چیز سے دور رکھا ہوا ہے، اس خبیث چیز سے بچنے کی توفیق دی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ ورنہ یہ ایسی خبیث چیز ہے جو انسان کی آخرت کو بھی برباد کرنے والی، انسان کی دنیا کو بھی برباد کرنے والی، انسان کے گھر کو برباد کرنے والی، انسان کی عزت کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اگر ایسی بد خصلت چیز سے اللہ رب العالمین نے ہمیں محفوظ فرمایا ہے تو اس میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر ہمارے ہی ساتھ رہنے والے کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جن کو لت لگ چکی ہے، اس سے پیچھا چھڑانا چاہیں بھی تو یہ پیچھا نہیں چھوڑتی، اترتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، ڈیر لگا ہے میرے سامنے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ توبہ کرتا ہوں پھر شروع کر دیتا ہوں۔ جام میرا توبہ شکن، یعنی میرا جام جب سامنے آتا ہے تو میں اپنی توبہ کو بھول جاتا ہوں۔ توبہ میری جام شکن، اور پھر پینے کے بعد دوبارہ توبہ کرتا ہوں، اور اسی کشمکش میں میری زندگی گزر رہی ہے، مجھے اپنی عادات پہ قابو نہیں رہا میرے لیے۔ تو ایسی خبیث چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس میں بھی ہمیں احسان ماننا چاہیے۔ 5ویں نمبر پہ وہ کون سا بد نصیب ہے کہ جس کی نماز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیکھا، آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ۔
وہ بندہ وضو کر کے آیا، آ کے نماز پڑھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ، دوبارہ گیا، جا کے وضو کر کے آیا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر وہ تو نماز پڑھ ہی رہا تھا، آپ نے اس کو 2 مرتبہ وضو کرنے کے لیے کیوں بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو یصلی، فرمایا اس حال میں نماز پڑھ رہا تھا مسبل ازارہ، کہ اس کا تہ بند، اس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ، فرمایا ایسا انسان جس کا تہ بند، جس کی شلوار، جس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے ہو، ایسے بندے کی نماز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے۔ ذرا ہم غور کریں، تصور کریں کہ انسان وقت نکال کے، کاروبار کا حرج کر کے مسجد میں آئے بھی اور آگے بھی اپنی نماز کا بیڑا غرق کر لے، تو ایسے انسان کی بد نصیبی میں کیا حرج ہو سکتا ہے، کیا اس کی بد نصیبی میں شک ہو سکتا ہے؟ جس انسان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، ایسے بندے کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے، ہمیں وارننگ دی ہے کہ اگر اپنی نماز کی قبولیت چاہتے ہو تو حلیہ ویسا بنانا پڑے گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا۔ 6 نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة تطیبت وخرجت الى المسجد لیوجد ریحها، فرمایا جو عورت خوشبو استعمال کرتی ہے، خوشبو لگا کے مسجد میں آتی ہے اور اس کی خوشبو لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، فرمایا لا تقبل منها صلاۃ، ایسی عورت کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے حتی تغتسل اغتسالها من الجنابہ، جب تک یہ غسل جنابت نہیں کر لیتی اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ خوشبو لگا کے جو عورت مسجد میں آئے اس کی نماز قبول نہیں۔ اور ذرا ہمیں ادھر سوچنا بھی چاہیے کہ مسجد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ روئے زمین پہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ اگر اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی ہے تو وہ بازار ہے، سب سے بری جگہ بازار ہے، بہترین جگہ مساجد ہے۔ اگر عورت کوئی خاتون خوشبو لگا کے سب سے بہترین جگہ نہیں آ سکتی، اس کی نماز قبول نہیں ہے، تو سب سے بدترین جگہ جا سکتی ہے؟ اگر زیب و زینت کا اظہار کر کے مسجد میں آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس کی نماز قبول نہیں۔ اگر بازار میں جائے تو پھر اس کے لیے کیا وعید ہے؟ اگر مسجد میں آنا جائز نہیں ہے تو کیا بازار میں جانا جائز ہے؟ کیا اور مقاصد کے لیے اس طرح جانا جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے۔ جتنے مرضی انسان حیلے بہانے کرتا رہے کہ دل کا پردہ یا فلاں فلاں فلاں، جو بات شریعت اسلامیہ نے بتلا دی، ہماری عقل پہنچے نہ پہنچے، ہمارے لیے نقصان ہو یا فائدہ ہو، سر تسلیم کام نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ 7 نمبر پہ اور 8 نمبر پہ اور 9 نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس میں 3 بد نصیب لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کی نمازوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا ثلاثة لا ترتفع صلاتهم عند رؤوسهم شبرا، فرمایا 3 ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں کہ جن کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ کیا مطلب؟ کہ جن کی نماز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے 3 بد نصیب لوگ۔ ان میں سے پہلا فرمایا رجل اما قوما وهم له کارہون، فرمایا پہلے نمبر پہ ایسا امام کہ جو لوگوں کا امام ہو اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ اب یہ جو ناپسندیدگی ہے امام کے بارے میں، یہ اس وقت معتبر ہوگی کہ جب امام کے ناپسندی کی وجہ، امام کو ناپسند کرنے کی وجہ کوئی شرعی مسئلہ ہو، کہ امام کسی شرعی حدود و قیود کا خیال نہیں کرتا یا شرعی طور پہ اس کے اندر کوئی خامی ہے، پھر اگر ایسے امام کو ناپسند کیا جاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں۔ ورنہ اگر امام توحید کی دعوت دیتا ہے یا بدعات سے اجتناب کرنے کی دعوت دیتا ہے تو آپ کے علم میں ہے اگر توحید کی دعوت دی جائے گی، بدعت سے اجتناب کیا جائے گا، اجتناب کرنے کا کہا جائے گا، تو پھر تو لوگوں کی طرف سے رد عمل آئے گا، ریئیکشن آئے گا، پسند نہیں کیا جائے گا۔ ایسی ناپسندیدگی معتبر نہیں ہے،
ایسے حالت میں اور ایسے عالم میں مقتدی حضرات کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. حق بات کہنے کی وجہ سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضی معتبر نہیں ہے. شرعی کوئی کوتاہی ہے تو وہ ناراضگی ہے، اور مستقل اور دائمی ناراضگی ہے، تو ایسے امام کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اور آخری نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، فرمایا ایسی عورت جو رات گزارتی ہے اور اس کا خامد اس سے ناراض ہوتا ہے، ایسی عورت کی نماز کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اپنے خامد کو ناراض کرنے والی عورت. اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ خامد کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق کو ادا کرے، اور بیوی کے ذمے یہ ہے کہ خامد کے تمام حقوق کو ادا کرے. اور خصوصی طور پہ جو صنفی خواہشات ہیں اور صنفی حقوق ہیں وہ ادا کرنے دونوں کے لیے لازم اور ضروری ہیں، خامد کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی. اور اس کا خیال رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری بھی ہے اور عورت کی ذمہ داری بھی ہے. لیکن چونکہ تکلف زیادہ تر خواتین کی طرف سے کیا جاتا ہے اس معاملے میں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، کہ جو عورت اپنے خامد کا حق ادا نہیں کرتی اور اسی طرح ناراضی میں اس کا شوہر رات گزارتا ہے، ایسی عورت کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اور 9ویں نمبر پہ فرمایا وَأَخَوَانِ مُتَصَالِمَانِ، دو بھائی جنہوں نے آپس میں قطع تعلقی کی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بول چال بند کر دی ہو، فرمایا ان کی نماز بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے. ان کی نماز بھی ان کے سر سے ایک بالش اوپر نہیں جاتی. ان کی نماز کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جو لوگ قطع تعلقی کرنے والے ہیں، آپس میں بول چال کو بند کرنے والے ہیں. اب ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنے ایسے نمازی ہیں جو صف اول کے نمازی، 5 وقت مسجد کی پہلی صف میں نظر آنے والے، لیکن اس کے باوجود سگے بھائی سے سلام لینا گوارا نہیں، بہن کو دیکھنا گوارا، بہن کی طرف دیکھنا گوارا نہیں. فساد ہے، لڑائی ہے تو سادہ ساز سے چل رہی ہے اور اس کو نپٹانے کی طرف یا سروں کی طرف آمادہ ہونے کے لیے تیار نہیں. اور پھر انسان سمجھے کہ میری نماز مجھ کو فائدہ دے. ڈر جانا چاہیے ہمیں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی گرفت اور پکڑ سے ہمارے دل لرز جانے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کے وَأَخَوَانِ مُتَصَالِمَانِ، جو دو بھائی آپس میں قطع تعلقی کی ہوئی ہے، بول چال بند کی ہوئی ہے، فرمایا ایسے دو بھائیوں کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اپنے معاملات کو سدھارنا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دینا، یہ بڑی لازمی چیز ہے. اور 10ویں نمبر پہ کون سا بد نصیب ہے کہ جس کی نماز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی آیا، آج اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی نماز پڑھ کے آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا لوٹ جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. صحابی دوبارہ چلا گیا، جا کے اس نے نماز پڑھی، رکوع اور سجدے اطمینان کے ساتھ نہیں کیے. دوبارہ نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے دوبارہ وہی بات کی، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. صحابی دوسری دفعہ گیا، تیسری دفعہ گیا، نماز پڑھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، السلام علیکم کہا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، مجھے تو اسی طرح کی نماز آتی ہے، پھر آپ مجھے نماز سکھا دیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابی کو نماز سکھائی. فرمایا جب اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ ہاتھ باندھ کے، فرمایا اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوا کرو اور اطمینان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، فرمایا پھر جب رکوع میں جاؤ تو بڑے اطمینان کے ساتھ رکوع کیا کرو. اچھی طرح جب اطمینان کے ساتھ رکوع کر لو تو پھر رکوع سے اٹھا کرو. اور پھر جب سجدے میں جاؤ تو مسجد حتی تطمئن ساجدا، فرمایا جب سجدے میں جاؤ تو جب تک اطمینان کے ساتھ سجدہ کر نہ لو، ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھ نہ دو، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا کرو.
فرمایا وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، اپنی پوری نماز کو اسی طرح اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھو، پھر یہ نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگی، پھر یہ نماز انسان کو فائدہ دے گی۔ ورنہ اگر انسان جلدی جلدی کوے کی طرح ڈھونڈے مارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرق الناس الذي يسرق صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها، فرمایا لوگ چور ہیں، بڑے بڑے چور ہیں، لیکن سب سے بڑا چور، سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ آج ہم بڑے پریشان ہیں کہ مساجد میں چور داخل ہو گئے، کوئی مسجد کی ٹوٹیاں چرا کے لے جاتا ہے، کوئی چیز چرا کے لے جاتا ہے، کوئی چیز چرا کے لے جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ ایک بندہ مال چوری کرنے والا، کوئی ہیرے جواہرات چوری کرنے والا، سونا چاندی چوری کرنے والا، فرمایا اس کی بدبختی میں کیا شک ہو سکتا ہے جو نماز میں چوری کرنے والا۔ اللہ کے پیغمبر نماز کی چوری کیا ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، رکوع کرتا ہے تو اطمینان کے ساتھ رکوع نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے تو اطمینان کے ساتھ سجدہ نہیں کرتا، تھوڑی سی جلد بازی میں اپنی نمازوں کا بیڑا غرق کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، ڈر جانا چاہیے ہمیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا، رکوع سجدے پورے نہیں کر رہا تھا، فرمایا کتنے سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے؟ کہنے لگا 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ جی اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا 40 سال سے یوں سمجھ لے کہ تمہیں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، وجہ کیا ہے؟ تھوڑی سی جلد بازی، اطمینان کے ساتھ رکوع نہیں کیا، اطمینان کے ساتھ سجدہ نہیں کیا، اور اس سے بڑی بات فرمایا اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا تو تیری موت جو ہے وہ دین اسلام پہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرما دے۔ ہم تھوڑا سا ٹائم بچانے کے لیے اپنی نمازوں کا بیڑا غرق نہ کریں۔ اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دے دی ہے تو بڑے اطمینان کے ساتھ انسان نماز کو ادا کرے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک بندہ جو کام کرتا ہی نہیں، محنت کرتا ہی نہیں، اس کو تو مزدوری ملے گی بھی نہیں، یہ محروم ہے، لیکن ایک بندہ وہ محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، لیکن محنت اور مشقت اور مزدوری ایسے بے ڈنگے طریقے سے کرتا ہے، ایسے غلط اور ناکارہ طریقے سے کرتا ہے کہ شام کو اس کو مزدوری دینے کی بجائے مالک اس کو کان پکڑوا دے کہ یہ کیسا کام کیا تم نے۔ ایک بندہ وہ مسجد میں آتا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہی نہیں، یہ بھی بد نصیب ہے۔ لیکن ایک بندہ کاروبار کا حج کر کے ٹائم بچا کے مسجد میں آ گیا، لیکن آ کے اس نے کوئی ایسی خامی کی نماز کے اندر یا ایسی غلطی اور کوتاہی کی نماز کے اندر کہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کیا گیا، تو یہ بندہ بڑا بد نصیب ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک وہ بندہ ہے کہ جس کو اس کے والدین ٹھکرا دیں، بہت بڑا بد نصیب ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جس کو محلے والے ٹھوکر مار دیں کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ بھی بڑا بد نصیب ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جس کو اس کا استاد ٹھوکر مار دے کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بھی بد نصیب ہے۔ لیکن اس کی بد نصیبی کی کیا بات کی جائے کہ جو رب العالمین کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جائے تو اللہ رب العالمین فرمائے کہ تیرا آنا قبول نہیں، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ لے، اللہ رب العالمین فرمائے تیرا رکوع قبول نہیں، وہ سجدے میں چلا جائے ناک رکھنے جا کے اللہ رب العالمین فرمائے تیرے سجدے میری بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میں نے تیرا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کیا۔ کیسی بد نصیبی ہے اس بندے کی جس کو رب العالمین عرش کا مالک ہونے کے باوجود، غفور الرحیم ہونے کے باوجود، رحمان الرحیم ہونے کے باوجود جس بندے کے آنے کو رب العالمین قبول نہ کرے، اس انسان کی بدبختی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ 10 اعمال ان سے اللہ رب العالمین ہمیں بچ کے اپنی نمازوں کے اللہ رب العالمین ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و